کبھی آدمی اپنے ہاتھوں سے خیانت کرتا ہے، یعنی تول رہا ہے، غلط تول رہا ہے، تو یہ خائن ہے، ہاتھوں سے خیانت کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی پیشوا ہے، مقتدا ہے کسی قوم کا، دعا کر رہا ہے لیکن اپنی قوم کے لیے دعا نہیں کرتا، تو اس کو بھی خائن کہا گیا ہے کہ یہ بھی خیانت کر رہا ہے، کہ جب اپنے لیے دعا کرے تو اپنی قوم کے لیے بھی دعا کرے۔ اور ایک آدمی قسمیں کھا کھا کر سودا بیچتا ہے، غلط بیچ رہا ہے، یہ بھی خیانت کر رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، سودا بیچ رہا ہے، غلط بیچ رہا ہے، یہ زبان سے خیانت کر رہا ہے۔ ایک آدمی کہیں جا رہا ہے، راستے میں کسی کا دروازہ ہے تو جان بوجھ کر اندر جھانکتا ہے، یا کوئی سوراخ ہے اس میں سے اس کے گھر کے سین کو دیکھتا ہے، تو یہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جس کو اللہ پاک نے دیکھنے سے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ پاک نے دیکھنے سے منع فرمایا ان کو نہ دیکھو۔ جو دیکھے گا تو یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے، یعنی اللہ پاک جانتے ہیں کہ تم غلط دیکھ رہے ہو، کسی کی بہو بیٹی کو غلط دیکھ رہے ہو، یا آنکھوں کے ساتھ خیانت کرنے کے لیے دیکھ رہے ہو، زاویے بدل رہے ہو، تو اللہ پاک تمہاری اس خیانت کو جانتے ہیں، اس چوری کو جانتے ہیں۔ بلکہ آگے فرمایا کہ جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ راز ہیں، آنکھوں کے اشاروں کو اور آنکھیں دیکھ رہی ہیں غلط، اس کو تو اللہ پاک جانتے ہیں، بلکہ تمہارے سینے میں جو پروگرام ہیں خیانت کرنے کے، جو راز پوشیدہ ہیں تمہارے سینوں کے اندر، اللہ پاک ان کو بھی جانتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ آنکھوں سے خیانت نہ کرو، غلط پروگرام نہ بناؤ، سینے میں غلط چیزوں کو نہ رکھو کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، فلاں سے ایسا کریں گے، اللہ پاک جانتی ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کا شعر ہے، جو چھپ کر تو کرتا ہے اہل جہاں سے، جو چھپ کر تو کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ دیکھنے والا تجھے دیکھ رہا ہے، جو آنکھوں سے خیانت کر رہا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں آنکھیں دینے والا تجھے جانتا ہے، تیری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، نہ کر۔
اور جو بچے گا، مثلا اللہ پاک نے جہاں سے منع فرمایا کہ نہیں دیکھنا، کسی کی بہو بیٹی سامنے آ گئی، کسی کی بہو بیٹی کی تصویر سامنے آ گئی، سائن بورڈ سامنے آ گیا، تو اس نے اپنی نظروں کو گھما لیا، ادھر دیکھا نہیں، جمایا نہیں، پھیر لیا ہے، گھما لیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو اپنی آنکھوں کو بچائے گا اس خیانت سے، قرآن پاک میں اس کو امین کہا گیا ہے، یہ امانت والا ہے، یہ عفیف ہے، پاک دامن ہے۔ عفیف اور پاک دامن مخلوق کے ہاں بھی عزت والا ہے اور خالق کے ہاں بھی عزت والا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ پاک عزت عطا فرمائیں گے۔ اور جو غلط دیکھتا ہے، آنکھوں سے خیانت کرتا ہے، تو حدیث میں آیا قیامت کے دن راگ پگھلا کر جہنم کا وہ راگ وہ اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ آپ خود سوچیں کہ آنکھوں میں چھوٹا سا تنکا بھی چلا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو رانگ پگھلا کر جو ہے آنکھوں میں ڈالا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اور اکثر میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، بھائی خود بھی اللہ مجھے اتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ پاک آپ کی بھی اصلاح فرمائے، ہمارے آل و عیال کی، دوست و احباب کی، اور پوری امت مسلمہ کی اللہ پاک کی اصلاح فرمائے۔ کہ رات کو سوتے وقت ایک دو تسبیحیں استغفار کی پڑھ لیا کریں، نہیں تو جو 3 مرتبہ اس طرح استغفار کرے گا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ جو پڑھے گا سوتے وقت، اللہ پاک اس کے جتنے بھی گناہ حدیث میں آیا ہے یہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، یعنی بہت سارے گناہوں کی معافی کی بشارت دی گئی ہے کہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہیں، درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، یا بارش کے قطروں کے برابر ہیں، تو یہ 3 مرتبہ جو استغفار کرے گا اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ استغفار کر لیا۔ گناہ ہو جانا انسان ہے، بھول جاتا ہے، لیکن توبہ نہ کرنا، اس پہ استغفار نہ کرنا، یہ بہت بڑا نقصان والی بات ہے۔ انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تعلیم دی گئی ہے صدقہ کر لے، تعلیم دی گئی ہے استغفار کر لے، توبہ کر لے۔ کسی نیک مجلس میں بیٹھنے سے بھی اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں یہ بشارت ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے بھی، جو بھی آ کر بیٹھ جائے، اللہ پاک گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ فرشتہ جو اعلان کرتا ہے، تو جو اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو قرآن پاک میں امین کہا گیا ہے، یہ امانت دار ہے۔
میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں عبادات کر رہے ہیں، مختلف نیکیاں کر رہے ہیں، ابھی تک ہماری ایک آنکھ کی اصلاح نہیں ہوئی۔ عبادات بھی کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، زبان کی اصلاح نہیں ہوئی کہ زبان صحیح استعمال ہو، کان کی اصلاح نہیں ہوئی کہ کان صحیح استعمال ہو۔ آج دیکھو آنکھ میں درد ہو، کوئی چیز ہماری خراب ہو، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میکینک کے پاس جاتے ہیں۔ ایک آدمی کی گھڑی خراب ہو گئی ہے، ٹریکٹر خراب ہو گیا ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ میکینک کے پاس جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ آنکھ میں درد ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ بھئی یہ درد ٹھیک ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں، کبھی سنا ہے میری آنکھ ٹھیک نہیں دیکھتی، میں اس لیے فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں تاکہ یہ حرام دیکھنے سے بچ جائے۔ ہیں الا ماشاء اللہ، لوگ ہیں فکر کرنے والے، اور جو فکر کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بچاتے بھی ہیں۔ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی بھی کر لیتے ہیں۔ ان چیزوں کی تو فکر ہے کہ کان میں درد ہے یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن کان غلط سنتا ہے، غیبت سنتا ہے، کان گانا بجانا سنتا ہے، اس کو نفرت ہو جائے، اس کے لیے میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، میری آنکھ ٹھیک دیکھنا شروع کر دے، حرام دیکھنے سے یہ بچ جائے۔ اس فکر میں ہم نے کبھی کسی کے پاس گئے ہیں تو الحمدللہ، اگر صحیح دیکھتے ہیں الحمدللہ، لیکن غلطی ہو تو پھر اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ ٹھیک دیکھے، اس کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ میرے پاس کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ایک پولیس کا جوان آیا، کہتے استاد جی میری آنکھ ٹھیک نہیں دیکھتی، میں ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، کہ ماحول کس ماحول میں ہے کہ یہ ٹھیک دیکھے، دعا کریں۔ چلو دعا بھی ہوتی ہے، کوئی تدبیر بھی بتلائی جاتی ہے، عمل بتلایا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں۔ تو کچھ عرصہ کے بعد آ کر مجھے کہنے لگا کہ الحمدللہ اب اگر کسی کی بہو بیٹی سامنے آ گئی دیکھتے نہیں ادھر یا زیادہ تو میں اس طرف جو ہے اپنی پیٹھ کر دیتا ہوں۔ تو ایک فکر پولیس کے جوان نے کی ہے تو وہ بچنا شروع ہو گیا۔ ایسے ہی نہیں بعض لوگ ہیں، بلکہ ایک آدمی وہ آیا کہتا ہے لڑکا جوان ہے، کہتا ہے ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں، پھر اپنا ہاسپٹل انہوں نے بنا لیا، اب ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں، عملہ ہے کہ میں بچ جاؤں، کہتے نماز پڑھتا ہوں لیکن اس بیماری سے میں بچ جاؤں۔ اب آنا جانا شروع ہوا، ایک فکر تھی اس کی۔ دیکھو ایک آدمی کی طلب ہوتی ہے، اللہ پاک طلب پر عطا فرماتے ہیں، من طلبنی فقد وجدنی۔ ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہے، ہمیں اس کا مکلف بنایا گیا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوائی لو، شفا اللہ دیں گے، اسباب کو اختیار کرو۔ ایسی دینی ماحول میں آئے گا تو یہاں آئیں گے بھائی، دینی ماحول میں کہیں بیٹھیں گے، کوئی بات سنیں گے، امید ہے اللہ شفا عطا فرمائیں گے ایسے روحانی بیماریوں سے بھی۔ کچھ عرصہ کے بعد مجھے کہنے لگا جی الحمدللہ کہ میں بچ گیا ہوں، اب نہیں دیکھتا۔ چلو اگر غلطی ہو جائے، انسان ہے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ نظر پڑ جاتی ہے، بعض دفعہ آدمی سوچتا ہے کہ نظر پڑ جاتی، چلنا تو ہے، راستے میں چلنا۔ فرمایا نظر نہ جما ولی،
بس نظر پھیر لو، جان بوجھ وہاں نہ نظر جماؤ، پہلی نظر معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی۔ موسیٰ علیہ السلام پہ کیس بن گیا مصر میں، ایک قبطی کو تھپڑ مار دیا، وہ اسرائیلی کو ستا رہا تھا یا اس کو مار رہا تھا، وہ مر گیا، کیس بن گیا، گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی نے اطلاع دے دی، وہاں سے یمن کی طرف نکل آئے، ایک ہفتہ تک چلتے رہے اور محل کے اندر زندگی گزارنے والے تھے، لیکن چلنا پڑا پیدل، پاؤں جو ہے پاؤں میں آبلے پڑ گئے، یمن میں پہنچے، وہاں ایک کنویں کے پاس آئے، وہاں کھڑے ہوئے، دیکھا تو لوگ اپنی بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو بچیاں ہیں، انہوں نے اپنی بکریوں کو پیچھے جو ہے وہ لے کر وہ کھڑی ہیں، پیچھے جو ہے انہوں نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو یہ آگے بڑھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، شیخ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، تو یہ لوگ جب پانی پلا لیتے ہیں تو ہم بعد میں پلا لیتے ہیں، تو بچا کچا جس طرح، تو ہم بعد میں پلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 10 سال یمن میں رہے، پھر واپس گئے کوئی دور پر، آگ دیکھی، وہاں پیغمبری ملی 40 سال میں، تو پتہ چلتا ہے تقریباً 30 سال عمر تھی، نوجوان تھے، جوان تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ آگے بڑھے، کنویں سے پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پلایا، وہ بکریاں لے کر جلدی چلی گئی، گھر گئے، وہ گھر گئی، والد صاحب نے پوچھا، بتایا کہ اس طرح کے ایک جوان تھا اور اس نے جو ہے ہماری بکریوں کو پانی پلا دی۔ تو ایک ان کی بچی کہتی ہے، ابو جی اس کو نوکر رکھ لینا چاہیے، القوی الامین، وہ قوی بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ یہ انہوں سے قوی اس لیے کہ وہ پتہ نہیں کتنے لوگ ڈول جو ہے وہ اکٹھے ہو کر کھینچتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے اس ڈول کو کھینچ لیا اور پانی پلا دیا ان کو، تو محسوس ہو رہا تھا کہ طاقت والے ہیں۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ الامین، وہ امانت والے ہیں، یعنی انہوں نے ہماری طرف دیکھا ہی نہیں ہے، پانی بھی پلا دیا، بات کی، پانی پلا دیا، لیکن ہماری طرف جو ہے دیکھی نہیں ہے، امین ہے۔ تو وہ ان کے والد صاحب کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ ایک بچی کو بھیجا جاؤ، ان کو بلا کر لاؤ، وہ کہو کہ والد صاحب مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ وہ ایک بچی گئی، قرآن پاک میں آیا یمشی الاستحیا، وہ بچی اس طرح حیا کے ساتھ چل رہی تھی کہ یوں سمجھو کہ حیا بھی حیا کر رہا ہے، اس طرح جو ہے وہ حیا کے ساتھ چل رہی ہے، چلتی ہوئی جا کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی پانی پلا کر ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جو آپ میری طرف نعمت بھیجے میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا چاہنے والا ہوں، محتاج ہوں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بچی بھی چلی گئی، انہوں نے جا کر بتایا کہ ابو جی آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ چلیں، آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں چلتا ہوں تمہارے گھر، لیکن میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ نے فرمایا، بیٹا شیر کے پیچھے چل لینا، عورت کے پیچھے پیچھے نہ چلنا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ورگلاتا ہے،
پتہ نہیں آج ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک سب کو عزتیں عطا فرمائے، پاک دامنیاں عطا فرمائے پوری امت مسلمہ کو۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ دریا کے اوپر بیٹھ کے عورت گھڑا بھر رہی ہو تو اس کے سائے کو دیکھنا حرام ہے۔ کوئی اگر جان بوجھ کر دیکھتا ہے نا اس طرح، تو یہ دیکھنا جائز نہیں، اس کا بھی اثر ہوگا۔ تو آگے دیکھ لو، آج جی بھیجے میری فلاں ہے فلاں ہے۔ اس لیے آدمی اگر بچنا چاہے تو الحمدللہ بچ سکتا ہے، جتنا ماحول بھی خراب ہو۔ آج بھی جو ہو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستاں پیدا۔ بھئی فکر چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو انہوں نے صفت بیان کی ہے کہ امین ہے، موسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں میں آگے چلوں گا، تو میرے پیچھے پیچھے چلنا، مجھے راستہ بتاتی رہنا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے کہ پیچھے پیچھے نہیں چلے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں بھی کہیں عورتیں جا رہی ہیں تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں، یا وہ آگے گزر جائیں یا عورتیں جو ہے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ پیچھے پیچھے بالکل چلنا، اس سے بھی جو ہے اچھے لوگ اس طرح نہیں کرتے، اور ایسا کوئی کرنے والا ہے پیچھے پیچھے جان بوجھ کر چلتا ہے، مخلوق کی نظر میں بھی پھٹکارا جاتا ہے، اور جان بوجھ کر اگر دیکھ رہا ہے تو وہ رب بھی جانتا ہے، وہ بھی خیانت کو جانتا ہے۔ حضرت محمد بن قاسم تھے نا، حجاج بن یوسف نے جب بھیجا سندھ کے اندر، یہاں ایک مسلمانوں کا قافلہ لوٹا گیا، راجہ دیر کے لوگوں نے لوٹا، اس میں عورتیں بھی تھیں مرد تھے، ایک قافلہ تھا۔ تو انہوں نے حجاج بن یوسف کو پکارا کہ ہماری مدد کریں آپ۔ تو اس تک جب پیغام پہنچا تو محمد بن قاسم کو انہوں نے یہاں بھیجا۔ محمد بن قاسم نے مطالبہ کیا کہ بدلہ لیا جائے یا ہمارے حوالے مجرم کیے جائیں، لیکن راجہ دیر جو ہے وہ نہیں مان رہا۔ تو محمد بن قاسم نے اس کے قلعے کے سامنے پھر پڑاؤ ڈالا ہوا، لڑتے تھے ان کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ جو راجہ دیر کا جو مذہبی پیشوا تھا، وہ پنڈت وغیرہ جو بھی ان کا تھا، وہ کہنے لگا کہ ہمارا ایک دیوتا ہے جنگل کے اندر، 14ویں رات کی چاند کی جو رات ہے اس کو ہم وہاں جائیں گے، پرشاد کریں گے اور اس کی پوجا کریں گے، وہ خوش ہو جائے گا، مسلمانوں کو ختم کر دے گا، یہ چلے جائیں گے، بس فنا ہو جائیں گے۔ لیکن آپ ساتھ چلیں تو وہاں اس کی پوجا کریں گے، لیکن آپ جا نہیں سکتے اس لیے کہ پیچھے جو ہے کمان بھی کرنی ہے تم فوج کی یا لشکر کی، تو اس لیے آپ کی بیوی میرے ساتھ چلی جائے، اگر وہاں جائے ہم پوجا کریں گے، وہ خوش ہو جائے گا، مسلمان سے وہ ختم ہو جائے گا۔ راجہ دیر نے کہا ٹھیک ہے، یہ اس نے سبز باغ دکھائے ان کو۔ راجہ دیر نے کہا ٹھیک ہے، یہ 14ویں رات کی یعنی 14ویں چاند کی رات کو یہ دونوں چلے گئے، وہ پنڈت بھی اور جو ان کا پیشوا تھا مقتدا تھا وہ بھی اور اس کی بیوی بھی، وہ جنگل میں چلے گئے۔ ادھر محمد بن قاسم کا یہ معمول تھا کہ دن کو لڑتے تھے، رات کو وہ علاقے کے اندر چکر لگاتے تھے، لالٹین لے کر چکر لگاتے، دیکھتے اگر کوئی زخمی ہوتا، چاہے وہ مسلمان ہے کافر ہے کوئی بھی، اس کی مرہم پٹی کرتے، اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہے کھانا کھلاتے، یعنی رات کو مدد کرتے، دن کو جو ہے لڑتے ان کے ساتھ، مجاہد فی سبیل اللہ، لیکن رات کو ان کی سیرت یہ تھی کہ ان کی خبر لیتے، جون بھی ہے ہم ان کی مدد کریں گے، کوئی مظلوم ہے کوئی زخمی ہے تو ہم اس کی مرہم پٹی کریں گے، یہ ان کے اخلاق تھے، اور دن کو لڑنا یہ ان کی بہادری تھی۔ تو اس طرح وہ رات کو نکلے ہوئے کہیں چکر لگا رہے ہیں، جنگل میں پہنچے تو وہاں چیخوں کی آواز سنی،
جیسے عورت کوئی چیخ رہی ہے، یعنی کہ شور مچا رہی ہے، تو ادھر گئے تو دیکھا وہ پنڈت ہے، وہ اس کی گھر والی ہے جو راجہ دار کی بیوی ہے وہاں پہ، تو اس نے بتایا کہ یہ میری عزت کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح البلدان میں جو علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک روایت کے مطابق تو محمد بن قاسم نے اس کو قتل کر دیا، دوسری روایت کے مطابق اس کو گرفتار کر لیا، بہرحال جس طرح بھی گرفتار ہو گیا یا قتل ہو گیا۔ تو اس عورت کو کہا کہ محمد بن قاسم نے، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اکیلی تھی وہاں جنگل میں، کہتی ہیں مجھے آپ جو قلعے کا دروازہ ہے وہاں تک پہنچا دیں۔ ان کا ٹھیک ہے۔ محمد بن قاسم کہنے لگے اگر میں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے تو پھر میری باتیں تین ہیں، ایک تو میرے آگے نہیں چلنا، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ یہ 16-17 سال کا جوان ہے، نوجوانوں یہ بات سوچنے والی، یہ 16-17 سال کا جوان ہے اور رات اندھیری ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ساتھ جا رہے ہیں، شرائط کیا ہے؟ میرے آگے آگے نہیں چلنا۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے، انبیاء کی سیرت ہے، ان لوگوں کے سامنے تھی، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ دوسرے اپنی چوڑیاں اتار لے، یہ جو تیری پازیب ہے، چوڑیاں ہیں، یہ جو کچھ ہے، ان کی آواز بھی میرے کانوں تک نہ پہنچے، یہ عفت پاک دامنی۔ تیسری بات، میرے ساتھ باتیں بھی نہیں کرنی۔ ہوتی نا عورتیں باتیں لمبی چوڑی نہیں تھی، باتیں کرنے میں بھی خطرہ، میرے ساتھ بات بھی نہیں کرنی، اس طرح میرے ساتھ جانا ہے تو میں تجھے چھوڑ کے آتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے زیورات اتار لیے اور پیچھے پیچھے چل پڑی، بات بھی نہیں کر رہی۔ اور جب دروازے تک پہنچی قلعہ، کہنے لگی اگر میرے ذمہ کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ کہتی میں جا کر راجہ دیر کو سمجھاتی ہوں، 3 دن میں سمجھاؤں گی، اگر وہ باز آ گیا میں ان کو بتاؤں گی کہ یہ فرشتے لوگ ہیں، پاک دامن لوگ ہیں، عفیف ہیں، میں ان کو ساری سیرت جو سمجھاؤں گی جا کر، اگر وہ مان گیا تو ٹھیک ہے، یعنی کہ تو باز آ جائے اس سے، جو کچھ وہ کہتے ہیں مان لے یا مسلمان ہو جائے، باز آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو فلاں طرف سے، سمندر کی طرف سے ایک دروازہ آتا ہے جو قلعہ کے اندر داخل ہوتا ہے، آپ ادھر سے آ جانا، میں دروازہ کھول دوں گا، جو مرضی ہے کرنا۔ تو وہاں جو ہے پھر وہ اندر چلی گئی، جا کر راجہ دیر کو سمجھایا اس نے، دیکھو یہ پاک لوگ ہیں، یہ ایسے یعنی کہ عفیف لوگ ہیں، یہ خراب لوگ نہیں ہیں، ساری باتیں سمجھاتی رہی کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان کی بات مان لی جائے، لیکن 3 دن تک سمجھایا، وہ نہ مانا۔ تیسرے دن، کیونکہ ادھر بھی وعدہ ہو چکا تھا، محمد بن قاسم اور انہوں نے اپنا لشکر لیا سمندر کی طرف سے، وہ کشتیوں کے ساتھ جس طرح بھی بہرحال اس دروازے تک پہنچی، ادھر دروازہ کھول دیا۔ تو جو ہی اندر گئے، پوچھا مانا ہے؟ جی نہیں مانا۔ اقتلوا کلہم، سب کو قتل کرو۔ پھر جو ہے وہ مجاہدین نے، جو اسلامی لشکر تھا، انہوں نے اس کو جو ہے راجہ دہر کو بھی قتل کیا اور سب کو قتل کر دیا۔ جو وہاں جھنڈا ہوتا تھا، جو جھنڈا جس کا لہرا ہوتا حکومت اس کی ہوتی تھی، تو محمد بن قاسم یہ 16-17 سال کا جوان جو ہے، اس جھنڈے کی جو ستون تھا اوپر، اس کی جو کینچی لگا کے اوپر چڑھتا گیا، قریب جا کر نیچے سے تیر مارا، جھنڈا نیچے گر پڑا، یوں ہی گرا، راجہ دہر کی حکومت ختم ہو گئی۔ بات کرنے کا مقصد ہے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ عفیف لوگ پاک دامن، اللہ پاک نے کس طرح مدد فرمائی ہے۔ اللہ پاک جو ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔